رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے اور یہ نیکیوں کا عظیم سیزن اپنی پوری بہاروں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے فرائض واجبات کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، مساجد آباد ہیں اور سحر و افطار کے ببرکت لمحات تلاوت قرآن، اذکار اور دعاؤں سے منور نظر آتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر ہمیں ذرا ٹھہر کر اپنے دل سے ایک سوال ضرور کرنا چاہیے، یہ سب اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری اس باغ دور کا اصل مرکز کون ہے اور ہم در حقیقت کسے راضی کرنا چاہتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بہت سی عبادتیں اور نیک اعمال رفتہ رفتہ ایک عادت کی شکل اختیار کرتے جا رہی ہے۔ بے شعوری کی ایک دھن دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، کوئی مہمان آیا تو رسم دنیا نبھاتے ہوئے مسکرا کر بات کر لی، کسی کو سحری و افطار کروا دی، مگر ان تمام حسین اور بابرکت اعمال کے پیچھے چھپے اس عظیم اجر و ثواب کو ہم اکثر اپنے ذہن سے اوجھل کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنانے کا راستہ دکھایا ہے۔ ہنسنا، مسکرانا، کسی کو اچھا کلمہ کہنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، مہمان کی خدمت کرنا، یہ سب اعمال اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن سکتے ہیں، بشرطی یہ کہ ان کے پیچھے خالص نیت اور شعور موجود ہو۔ یہ دنیا کا سب سے آسان اور وسیع سودا ہے، اس میں اضافی مشقت بھی نہیں اور کوئی ظاہری تکلیف بھی نہیں۔ بس ہر کام سے پہلے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، یا اللہ، میں یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب ایک چھوٹا سا عمل بھی شعور اور اخلاص کی روشنی میں انجام دیا جاتا ہے تو وہ شریعت کے خوبصورت سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر یہی نیت صبح سے شام تک کی باغ دور، کاروبار، تعلیم، معاشرت اور خدمت خلق کے لیے تمام دنیاوی کاموں کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیت عمل سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہی ہے۔ اگر انسان کھانے، سونے، کمانے، لوگوں سے ملنے اور خدمت کرنے میں یہ بھی نیت شامل کرے کہ میں طاقت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں تاکہ عبادت کروں، میں آرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی اطاعت میں کمزوری نہ آئے، میں رزق اس لیے کما رہا ہوں تاکہ حلال کھاؤں اور دوسروں کو بھی کھلا سکوں، تو پھر اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ رمضان المبارک دراصل اسی نیت کی اصلاح اور دل کی بیداری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے تابع کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی روح یعنی نیت کو بھی درست کریں، کیونکہ جب نیت خالص ہو جاتی ہے تو معمولی سے معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں عظیم اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت، اخلاص نیت اور استحضار قلب کی اس عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہماری تمام عبادات اور اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔